کہ قاتل کا تو ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے. اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ کو اچھی نہ لگے. آپ مطیع اللہ جان والی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیں, اس کے بعد آپ ایک نئی کمیٹی بنائیں, اس میں آپ مطیع اللہ جان کو بھی ڈال دیں اور مجھے بھی ڈال دیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کروایا. پچھلی جو 3 حکومتیں ہیں یہ ایک ہی کام ہے ان کا کہ میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے اور شاہد اسلم کو کیسے اٹھایا جائے, ارشد شریف کو کیسے شہید کیا جائے, یہی ہے ان کا کام. دوبارہ انہوں نے نا فون پہ جو لب و لہجہ تھا وہ کچھ اور تھا, فون پہ کچھ اور سمجھا رہے تھے, اور جب پرائیویٹلی ملے تو کہتے ہیں ہاں منڈے نے کم تو چنگا کیتا. میں شاہد اسلم صاحب کو زیادہ نہیں جانتا تھا, تو جب پتا چلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو میں نے 1-2 ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جی یہ وہی ہیں جو پہلے دی نیوز میں کام کرتے تھے. پھر میں نے ان کا فہد شہباز صاحب کا ایک کلپ دیکھا, اور ابتدائی طور پہ میں نے صرف ایک ٹویٹ کیا ان کے سپورٹ میں. جیسے ہی وہ ٹویٹ ہوا تو کچھ ہی دیر میں مجھے اتنی کالیں آنی شروع ہو گئیں کہ میں نے کہا اتنی کالیں تو بہت لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو سب کے لیے آواز اٹھائی ہے, تو اتنا فیڈ بیک تو کسی کی وجہ سے نہیں آیا, تو اس بندے میں ایسی کیا خاصیت ہے. تو پتہ چلا کہ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے جو ایسٹس ہیں اس کے بارے میں کوئی خبر دی ہے. تو میں تو فوراً ان کا مدعا بن گیا. تو میں ان سے اس وقت تک ملا نہیں تھا, لیکن پھر جب میں نے اپنے طور پہ پتہ کیا, ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا, تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی, کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ خبر انہوں نے دی ہے یا نہیں دی. اور میں نے سوچا یار خبر دی ہے یا نہیں دی, لیکن نام تو آ رہا ہے نا اس کا کہ اس نے باجوے کے ایسٹس کو تش تش باندھ کیا ہے, وہ بندہ ٹھیک ہی ہوئے گا. اس کے بعد پھر ایک جگہ پہ میں نے ذکر کر دیا, کہیں پہ کوئی فنکشن تھا, تو مجھے ایک منسٹر صاحب نے کال کی, اور وہ بڑے جناب میرے ساتھ میری ان سے بڑی پرانی شناسائی ہے. تو انہوں نے مجھے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ اس چینل سے اس کا تعلق ہے جس چینل نے آپ پہ یہ الزام لگایا اور آپ پہ توہین رسالت کا الزام بھی لگایا. میں نے کہا ہاں یہ مجھے پتا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا یار چلے آپ کو چینل کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہو سکتا ہے, لیکن بندہ جو ہے آپ یہ دیکھیں اس پہ الزام کتنا زبردست اور خوبصورت الزام ہے. تو وہ منسٹر صاحب نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر بعد فون کروں گا. فون بند کر دیا انہوں نے. تو پھر وہ رات کو مجھے ملنے آئے, اور دوبارہ انہوں نے نا فون پہ جو لب و لہجہ تھا وہ کچھ اور تھا, فون پہ کچھ اور سمجھا رہے تھے, اور جب پرائیویٹلی ملے تو کہتے ہیں ہاں منڈے نے کم تو چنگا کیتا. تو میں نے کہا یار آپ سے بڑی مہربانی, آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی یہ منافقت ختم کر. میں کہا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں, اور مجھے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ خبر اس نے دی ہے یا نہیں دی, کیونکہ وہ احمد نورانی جو ہے وہ بھی بار بار اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ اس نے مجھے کوئی ڈیٹیل نہیں دی. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کا جو فیڈ بیک ہے اس کو سامنے رکھ کے اندازہ لگایا کہ یہ اچھا آدمی ہے, صحیح ہے. پھر میں نے کالم لکھ دیا تو پھر اصل فون آنے شروع ہوئے, اصل والے آپ سمجھتے ہیں نا. تو وہ پھر ایک لڑائی شروع ہو گئی جس کا میں نے ان کو نہیں بتایا کس سے کیا لڑائی ہوئی. تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا جناب آپ اسد طور کو بھی اتنا نہیں جانتے تھے, آپ نے تقریر کر دی اور بعد میں پھنس گئے تھے. اس کو تو آپ بالکل ہی نہیں جانتے, تو اس کے لیے اتنا سٹینڈ لے رہے ہیں. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں شاہد اسلم کو نہیں جانتا, لیکن میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو تو جانتا ہوں, تو اس کا نام اس کے ساتھ آ رہا ہے. تو وہ بھی بات ہوئی تھی کہ بالکل شاہد اسلم جو ہے وہ ہمارا مزاحمت کا نیا استعارہ ہے. تو یہ مزاحمت کا نیا استعارہ اس لیے بنا ہے کہ اس کا نام
سازش اور کینہ پروری کے استعارے جنرل باجوہ کے ساتھ آیا. اور اس سے پہلے نیشنل اسمبلی میں ایک کرمنل پروسیجر ایکٹ 500 میں ترمیم کا ایک ایکٹ امجد خان نیازی جو ہے اس نے اسمبلی میں ٹیبل کیا تھا ایک پرائیویٹ ممبر کے طور پہ. ان دونوں کو اکٹھا کر کے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا خون خوار قسم کا قانون جو ہے اس کا مسودہ اس حکومت نے تیار کیا اور اس مسودے کا نام ہے کرمنل پروسیجر ایکٹ 2023. انہوں نے جو ہے نا پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 500 ہے اس میں ترمیم کرنی ہے. تو اس کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کریں گے. اگر آپ نے جوڈیشری کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات کر دی بغیر وارنٹ کے آپ کو گرفتار کر کے لے جائیں گے. اور جس طریقے سے شاہد اسلم صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش کیا گیا اور پھر ہیرنگ ہوئی, پیشیاں ہوئیں, کچھ ثابت نہیں ہوا, ان کو ریلیز کر دیا گیا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ لمبی قید ہوگی. ویسا یہ ہے جیسا کہ فواد چودھری صاحب جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل میں جو ایک میڈیا کورٹس کا جو ان کا فارمولا تھا, میڈیا کی عدالتیں قائم کر کے وہ ہمیں اندر کرنا چاہتے تھے, تو یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی یہ بھی ایک ویسا ہی سسٹم لانا چاہتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے اس میں تو اس کے بعد جب شاہد اسلم صاحب آپ یا میں یا کوئی بھی ہم میں سے گرفتار ہوگا تو اتنی جلدی ہم رہا نہیں ہوں گے جتنی جلدی آپ رہا ہو گئے. لیکن اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو سوال اٹھاتے رہنا چاہیے. لیکن اس میں ایک پرابلم آ رہا ہے, میرا پرابلم ہے, پتہ نہیں آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مجھے نا یہ جو اس وقت سیاسی منظر پہ جو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں نا, جو سیاسی محاذرہ ہی کر رہے ہیں, مجھے یہ سارے ایک جیسے لگتے ہیں. اب اس میں دیکھیں مثال کہ یہ جو بلیک قانون ہے, سیاہ قانون ہے, پیکا, یہ 2016 میں مسلم لیگ نون لے کے آئی. اس کے بعد اس کا جو ترمیمی آرڈیننس ہے پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2022 وہ تحریک انصاف لے کے آئی. اور اب اس سے جو اس کی ایک اگلی نسل ہے, مزید خون خوار نسل جو ہے, وہ دوبارہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت لے کے آ رہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پچھلی جو 3 حکومتیں ہیں یہ ایک ہی کام ہے ان کا کہ میڈیا کی آواز کیسے دبائی جائے اور شاہد اسلم کو کیسے اٹھایا جائے, ارشد شریف کو کیسے شہید کیا جائے, یہی ہے ان کا کام. تو ہمیں اپنی آواز اس طریقے سے اٹھانی ہے اور اپنی جدوجہد اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہماری جدوجہد کا فائدہ کوئی سیاسی جماعت نہ اٹھائے. کیونکہ پچھلے دور میں اگر مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھڑی تھی, جو کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, تو اس دور میں اب وہی لوگ جو پہلے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے آزادی صحافت کے لمبردار تھے وہ اس دور میں آزادی صحافت کے سب سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور پچھلے دور میں دشمن پی ٹی آئی تھی, آج وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آزادی صحافت کے سب سے بڑے لمبردار ہیں. تو ان کے جو چہرے ہیں نا وہ ایک ہی جیسے ہیں. تو اس لیے ہمیں کسی سیاسی جماعت کا الاکار بنے بغیر جو آزادی صحافت کی جدوجہد ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے, یہاں پہ بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے تجاویز دے کے آپ چلے جائیں گے, لیکن جو عمل ہے نا, عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ سلیم شہزاد صاحب کا ذکر ہوا ہے, شاید آپ کو نہ پتا ہو. سلیم شہزاد صاحب کے کیس میں اسلام آباد پولیس کا ایک اے ایس آئی تھا جس نے انکوائری کی تھی, جس نے جا کے ڈیڈ باڈی کو ریکور کیا اور اس کے بعد وہ اصل جو قاتل تھے جنہوں نے اس کو یہاں سے اٹھایا, کس گاڑی میں اس کو لے کے کہاں پہ گئے, وہاں پہ پھر کیا ہوا, پھر وہاں سے کون سی گاڑی میں اس کو کہاں لے کے گئے, ساری اس بندے نے انویسٹیگیشن کی. اس کو اتنا وکٹمائز کیا گیا اور وہ خاموشی کے ساتھ وہ وکٹمائزیشن برداشت کرتا رہا. 1-2 آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو پتا تھا, ہم اس بیچارے کی کچھ نہ کچھ مدد کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن ظاہری بات ہے اس اسلام آباد پولیس اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تھی, نہ ایس ایس پی نہ آئی جی, کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا. الٹیمیٹلی اس کو نوکری سے نکال دیا گیا اور اب وہ بے روزگار ہے. تو یہاں پہ بات کرنا بڑا آسان ہے, ہم حق و صداقت کے علمبردار, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, لیکن جب کوئی کھڑا ہوتا ہے نا
تو شاہد اسلم صاحب آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہر کسی کے ساتھ بندہ کھڑا نہیں ہوتا, اس لیے اتنی ہی بات کریں جتنی آپ نبھا سکتے ہیں. اور آنے والا وقت جو ہے وہ بہت اس سے زیادہ سخت ہوگا. میں نے آپ کو یاد کروا رہا ہوں, بہت سے لوگ جو ہیں یہاں موجود تھے 2018 کے الیکشن سے پہلے. اسی ہال میں فضل الرحمان بھی بیٹھا ہوا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, شبلی فراز بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, پرویز رشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے. سب کے سامنے میں نے کہا تھا کہ بہت سخت وقت آنے والا ہے. اب جو اس کے بعد وقت آئے گا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا, اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اور اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے, لیکن کھڑا ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. اس لیے اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کریں. آپ جو ہے نا, یہ اس وقت جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے ان کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ لوگ کیا جنرل ضیاء الحق سے بڑے بدماش ہیں یا یہ پرویز مشرف سے بڑے بدماش ہیں؟ تو صرف آپ کو شاہد اسلم جیسا حوصلہ چاہیے, اور اگر آپ کے پاس شاہد اسلم جیسا حوصلہ ہو تو آپ یہ جو بغیر وردی کے ضیاء الحق اور پرویز مشرف ہیں, آپ ان سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جو کنسرنڈ ادارے ہیں کہ قاتل کا تو ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے, قاتل کا ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے, ہم اس کا نام بھی لیتے ہیں لیکن اس کے پاس اس کے خلاف ثبوت نہیں ہوتا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے, یہ اگر آپ نے یہ چھوٹا سا کام کر دیا تو اس کے بعد آپ کو چاہیے, اب میں ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ کو اچھی نہ لگے, آپ مطیع اللہ جان والی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیں. اس کے بعد آپ ایک نئی کمیٹی بنائیں, اس میں آپ مطیع اللہ جان کو بھی ڈال دیں اور مجھے بھی ڈال دیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارشد شریف کو